اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں اللہ پاک کے فضل و کرم سے ٹھیک اور خیریت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین کرام، یہ کوئی بڑا وظیفہ نہیں ہے اور نہ میں کبھی آپ کو بڑے سے بڑے وظیفے بتاتی ہوں۔ صرف ایک دن کا عمل ہے، ظہر کے بعد آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، دولت کا انبار لگ جائے گا۔ یہ خاص سورہ مبارکہ دولت کے لیے ہے، لیکن یہ وظیفہ صدقے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے گا تو وہ بھی اللہ کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے میں جو اثر ہے، وہ بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ ویسے تو میں نے اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے، انشاءاللہ چٹکی بجاتے ہی قرضوں کی ادا ہونے کا ایسا سبب پیدا ہو جائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ بجلی کے بل ادا کرنے ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیں ادا کرنی ہوتی ہیں، انسان بہت پریشان ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ کی ذات ذکر میں ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے۔ میں کرنے لگی ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے آگے جھک کر سجدہ کرتا ہے، سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ میں ہر وظیفے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ نے ہاتھ اٹھانے ہیں، آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی وہ غلطیاں کرتے ہیں، ان کو آپ سدھار لیں۔ آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کریں، جیسے میرے نبی نے کاروبار کیا تھا۔ آپ جاب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جاب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ حلال رزق اپنے گھر میں لائیں، کوشش کریں گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو وظیفہ ہے، جب یہ کوئی بندہ پڑھتا ہے قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ، اس کا وظیفہ ہے، تو اس وظیفے سے اس کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے، اس کا پرس کبھی خالی نہیں ہوتا۔ معاشرے میں دیکھ لیں، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں، وہ چاہے لاکھوں بھی کماتا ہوگا اور اس کے 2-3 بچے ہوں گے، اس سے آپ پوچھ لیں کہ جی یہ کیا حال ہے، وہ غریبی کا رونا روئے گا۔ وہ کہے گا جی کہ بس مارے گئے ہیں، کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، خرچ پورا ہی نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کہاں دولت جاتی ہے۔ لیکن وہی بات آپ کسی عالم سے پوچھیں، کسی آپ اپنے محلے کے مولوی سے ذرا پوچھیں، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہے گا جی کہ میرے 6 بچے ہیں یا 7 بچے ہیں۔ آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ جی 8,000 ہے، 10,000 ہے، گزارا کیسے ہو رہا ہے؟ وہ فوراً کہے گا شکر الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں، یہ حلال روزی میں ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں ہیں۔ تو کوشش کریں اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پہ قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے آپ اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود جو ہے وہ اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے۔ تو اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، جو بندہ اللہ سے جنگ کرے گا وہ تو مارا جائے گا، وہ دنیا میں ذلیل ہوگا، آخرات میں بھی ذلیل ہوگا۔ جہنم کی انتہائی جو سب سے نیچے والے گھڑے میں ہے، ان میں اس کو پھینکا جائے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے سود سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے، اور سب سے اہم بات جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے کسی سے بھی فوراً جا کے اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا نہیں۔
دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر اپنا رحم کرے گا، آپ کے اوپر اللہ پاک کرم فرمائے گا۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے۔ کوئی توڑتا ہے تو اس کو جوڑنے کی کوشش کرو، یہ نہ دیکھو کہ اس نے یہ کہا ہے، اس نے وہ کہا ہے، آپ جھک جاؤ۔ جو جھکا ہوا درخت ہوتا ہے اس کو پھل زیادہ لگتا ہے، سیدھا درخت ہوتا ہے اس کو کبھی پھل نہیں لگتا۔ اور جب آپ کبھی بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا پڑے گا، آپ سیدھا کھڑے ہو کے بلندی پہ نہیں چڑھ سکیں گے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو ایسے سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر یہ آپ اتر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ باتیں آپ کو عام مشاہدے میں نظر آئیں گی کہ آپ نے اگر بلندی پہ چڑھنا ہے تو آپ کو جھکنا پڑے گا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں اور میری باتوں پہ بھی آپ نے عمل کرنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پہ عمل کر لیا، اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ جب آپ نے نماز ظہر ادا کر لینی ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ وہیں بیٹھ جاؤ۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز با جماعت ادا کریں، عورتوں نے گھر میں بھی ظہر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، آپ نے کہیں پہ جانا ہے تو آپ بعد میں بھی چلتے پھرتے بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کوئی ایسی پابندی نہیں۔ آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صرف 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں، یہ چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، سورہ قریش، بہت ہی پیاری سورت ہے، بہت ہی مبارک سورت ہے۔ اور اس وظیفے کی اجازت میرے ان تمام بہن بھائیوں کو ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے۔ آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو آپ نے سکپ کر کے نہیں دیکھنا، ویڈیو کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ میری طرف سے آپ کو رپلائی آئے یا نہ آئے، آپ کو اجازت ہو جائے گی، روحانی طور پر بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ آپ نے 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ آپ کو زبانی نہیں یاد، آپ موبائل سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن پاک سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایسی سورہ مبارکہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ پاک سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرا سینہ کھول دے، لیکن میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعزاز ہے، اللہ پاک نے خود فرمایا ہے لے الہ فن قریش، بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ آپ کی یہ جو مشکلات ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یہ وقتی ہیں، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، اور میرے نبی نے یہ سورہ مبارک اپنی امت کو تحفے میں دی تھی۔ جو بھی مشکل ہو، جو بھی مشکل ہو، جو بھی پریشانی ہو، آپ نے ظہر کے بعد یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، محرم کا مہینہ ہے، اس وظیفے کی طاقت اتنی ہے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت آپ کے پاس آ جائے گی، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں رکھوں، کہاں خرچ کروں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگ لینی، برکت والا رزق مانگیں، سکون والا رزق مانگیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار و محبت بھی بڑھ جائے گی۔ آپ شارٹ کٹ کے چکروں کو چھوڑ دیں، محنت کریں، یہ وظیفہ کریں، حلال رزق کمائیں، انشاءاللہ آپ کے پیسے میں اتنی برکت آ جائے گی، آپ کے پاس 1000 روپے بھی ہوگا تو وہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ جب اللہ پاک کی برکت آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر سے جو غیر ضروری آپ کے خرچے ہیں، جو آپ کے اوپر غیر ضروری ٹینشن ہیں، وہ ختم ہو جائے گی۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی دینا ہے۔ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں لازمی ٹائپ کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔